پاکستانی فضائیہ کے کمانڈر نے ایران کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے اپنے عزم بالجزم کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستانی فضائیہ کے کمانڈر اور ہیڈ کوارٹر کے شعبہ رابطہ عامہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نے اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات میں علاقے کے حالات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی فضائی افواج کے درمیان خاص طور پر ٹریننگ کے شعبے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے شعبہ رابطہ عامہ کے بیان کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کے ساتھ اس ملاقات میں پاک فضائیہ کے اسٹریٹجک ویژن کی وضاحت کی اور بتایا کہ پاکستانی ایئر فورس دنیا کی ایک ماڈرن ایئر فورس ہے۔ پاکستان میں الیکشن ترمیمی ایکٹ سے متعلق اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی، جس میں پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا۔ نئی پارٹی پوزیشن میں قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا۔ نئی پارٹی پوزیشن میں پی ٹی آئی کے تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 39 اراکین کو تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ پارٹی پوزیشن میں تبدیلی کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے فوری بعد نئی پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے۔ نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110، پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں، ایم کیو ایم کے 22، کاف لیگ کے 5 اور آئی پی پی کے قومی اسمبلی میں 4 اراکین ہیں۔ مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کا اسمبلی میں ایک رکن ہے۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل کی 80، جے یو آئی ایف کی قومی اسمبلی میں 8 نشستیں، جبکہ آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپوں کے نتیجے میں 12 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشننگ یعنی آئی ایس پی آر نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کے 6 جوان مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں کے 2 واقعات پیش آئے۔ 19 ستمبر کو پاک افغان سرحد پر 7 دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ دہشت گردوں کا گروپ پاکستان میں در اندازی کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں ان دہشت گردوں کا پتہ لگایا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے خارجی دہشت گردوں کو مؤثر انداز سے گھیر لیا اور سیکیورٹی فورسز نے 7 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دوسرا واقعہ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں پیش آیا۔ خارجی دہشت گردوں کے گروپ نے لدھا میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کرتے ہوئے 5 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ریاست میں تباہ کن سیلاب کے سلسلے میں مرکزی فنڈ کی درخواست کی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعے کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھ کر ریاست میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کا سامنا کرنے کے لیے فوری طور پر مرکزی فنڈ جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ اپنے خط میں ممتا بنرجی نے اس سیلاب کو انسانی ساختہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بر وقت بہتر منصوبہ بندی اور ڈیم کا انتظام کیا گیا ہوتا تو ریاست کو اس آفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ممتا بنرجی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ریاست اس وقت لوور دامودار اور آس پاس کے علاقوں میں 2009 کے بعد سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کر رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں اور متعلقہ وزارتوں کو ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت دیں۔ ممتا بنرجی نے وزیر اعظم مودی کو لکھے اپنے خط میں مزید کہا ہے کہ میں اسے انسانی طور پر پیدا کردہ سیلاب کہنے پر مجبور ہوں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو مکمل طور پر غفلت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس انسانی طور پر پیدا ہونے والی آفت سے قبل بہتر منصوبہ بندی اور متوازن ڈیم مینجمنٹ کیا گیا ہوتا تو ہمارے لوگوں کی مشکلات کو کافی حد تک
کم کیا جا سکتا تھا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ سیلاب کے پانی کے تیز بہاؤ سے قومی شاہراہ، ریاستی شاہراہ اور دیہی سڑکوں کو بھاری نقصان ہوا ہے، جسے میں نے گزشتہ 2 دنوں میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میڈیا نے مغربی کنارے میں صہیونیوں کو لے جانے والی بس پر فائرنگ کی اطلاع دی ہے۔ فلسطین اليوم کے مطابق اس بس پر مغربی کنارے میں جنین کے قریب ایک علاقے میں حملہ کیا گیا۔ صہیونی فوج کو جائے وقوع پر روانہ کر دیا گیا، تاہم اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی۔ بعض ذرائع نے اس بس کو فوجی بس قرار دیا ہے اور اس کا تعلق صہیونی فوج سے بتایا ہے۔ ارنا کے مطابق 11 اگست کو بھی فلسطینی مجاہدین نے مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کے شمال میں واقع غور اردن علاقے میں ایک صہیونی گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک صہیونی آبادکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا۔ حماس کے عسکری ونگ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری جمعے کو بھی جاری رہی، جس کے دوران 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے جارحانہ حملے جاری رکھتے ہوئے آج صبح غزہ کے مرکز النصیرات کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المیادین چینل کے مطابق صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے آج صبح النصیرات کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کی۔ اس حملے کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ 8 شہیدوں کی لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی اس جارحیت میں شہید ہونے والوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کی کوششیں جاری ہے۔ اس درمیان صہیونی حکومت نے آج صبح غزہ شہر کے مشرق میں واقع الدرج علاقے میں بھی ایک رہائشی مکان پر شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بدھ کو فلسطینی وزارت صحت نے شہداء کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 41,272 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 95,500 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس نے چند ماہ قبل سے قطر اور مصر کی ثالثی اور امریکہ کی موجودگی میں بالواسطہ اور غیر مستحکم مذاکرات کا آغاز کیا ہے، لیکن تل ابیب کی خلاف ورزیوں اور روڑے اٹکانے کی وجہ سے اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے دمشق ایئرپورٹ کی جانب جانے والی روڈ پر ایک فضائی حملے کی خبر دی ہے۔ ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ دمشق ایئرپورٹ کی جانب جانے والے روڈ پر ایک گاڑی کو صہیونی حکومت نے فضائی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں ایک شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ شام کے سرکاری میڈیا ذرائع نے اب تک اس طرح کی کوئی خبر شائع نہیں کی۔ 12 ستمبر کو بھی صہیونی حکومت کے ایک ڈرون طیارے نے دمشق کے کینترا روڈ پر واقع خان ارنما کالونی پر حملہ کر کے 2 عام شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت نے لبنان میں اپنی حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں سے تمام ریڈ لائنز پار کر لی ہیں اور یہ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے الاقصی طوفان آپریشن کے سالگرہ کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ آج میری تقریر کی وجہ گزشتہ 2 دنوں کے واقعات ہیں، جن کا جائزہ لیے جانے، غور کیے جانے اور اس پر موقف اختیار کرنے کے پیش نظر ہے۔ سید حسن نصراللہ نے کہا منگل اور بدھ کے روز جو کچھ ہوا وہ دشمن کی طرف سے پیجر ڈیوائسز اور وائرلیس ڈیوائسز کو نشانہ بنانا اور ان ڈیوائسز میں بیک وقت دھماکہ کرنا تھا، جو تمام ضابطوں اور قواعد اور اصولوں اور ریڈ لائنوں سے عبور کرنا تھا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے واضح کیا کہ دشمن کا خیال تھا کہ پیجر ڈیوائسز، جن کی تعداد 4,000 سے زیادہ ہے، 1 منٹ میں 4,000 افراد کو قتل کر دے گی۔ اگلے دن بھی دشمن نے ہزاروں لوگوں کو شہید کرنا چاہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان 2 دنوں کو منگل کا قتل عام اور بدھ کا قتل عام قرار دیتے ہیں۔ سید حسن نصراللہ نے کہا لیکن ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ لبنانی محاذ فلسطینیوں کی حمایت اور مزاحمت جاری رکھے گا۔ ادھر حماس نے حزب اللہ کے سربراہ کے خطاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ سید حسن نصراللہ کا موقف قابل تعریف ہے اور انہوں نے جمعرات کی تقریر کے ذریعے نیتن یاہو کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ تحریک حماس نے کہا کہ ہم حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ کے خطاب اور غزہ کی حمایت جاری رکھنے کے قابل فخر موقف کے اعادے پر تہ دل سے مشکور ہیں۔ حماس نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ حزب اللہ کا موقف
بنیامین نیتنیاہو اس کی فاشسٹ کابینہ کے لیے ایک زوردار تمانچہ ہے اور انہوں نے اپنے موقف کے ذریعے فلسطینی قوم اور ان کی تحریک مزاحمت کی حمایت کرنے والے محاذ کو نشانہ بنانے کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ حماس نے طوفان الاقصی آپریشن میں حزب اللہ کے جوانوں کی مشارکت، جدوجہد اور قربانیوں کی بھی قدردانی کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صہیونی حکومت کے کئی فوجی اڈوں کو حملے کا نشانہ بنایا۔ اجنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے آج جمعے کو جنوبی لبنان سے الصب الجلیل میں واقع صہیونی حکومت کی مطولہ فوجی چھاونی پر متعدد میزائل برسائے، جس کے نتیجے میں اس علاقے میں خطرے کے اعلان بجنے لگے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ المطلع صہیونی کالونی پر لبنان کی اسلامی استقامتی محاذ کے حملوں میں 50 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ارنا نے صہیونی اخبار اسرائیل الیوم کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جائزے سے واضح ہوا ہے کہ المطلع کالونی پر حزب اللہ کے حملوں میں 50 مکانوں کو نقصان پہنچا اور یہ نقصان حزب اللہ کے سنگین میزائلی حملوں کے نتیجے میں ہوا۔ حزب اللہ لبنان نے جمعرات کی شب شمالی مقبوضہ فلسطین کی المطلع صہیونی کالونی پر کم سے کم 7 میزائل فائر کیے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے جمعرات کی صبح سے شام تک صہیونی فوجی اہداف پر کم سے کم 17 میزائلی اور راکٹی حملے کیے، جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح حزب اللہ لبنان نے گزشتہ ہفتے فلسطینی عوام اور استحکامتی حمایت اور جنوبی لبنان کے دیہاتوں پر صہیونی دشمن کی جارحیت کے جواب میں مطولہ فوجی چھاونی کو فلک میزائل سے نشانہ بنایا۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق لبنانی استحکامت نے لیمان فوجی چھاونی میں صہیونی فوج کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کو کیتوشا میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا کہ آدمیت چھاونی اور یارہ چھاونی میں صہیونی فوج کی مغربی بٹالین کے ہیڈ کوارٹر اور مقبوضہ کفر شعبہ علاقے میں المساکہ چھاونی کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں مواصلاتی وسائل میں دھماکے کے بعد سے کہ جس کی ذمہ دار صہیونی حکومت ہے، فریقین کی جانب سے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح صہیونی حکومت نے لبنانی استحکامت کے خلاف کارروائی کے نئے مرحلے کے آغاز کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت نے منگل اور بدھ یعنی 17 اور 18 ستمبر کو ایک مجرمانہ اقدام کے تحت لبنان میں پیجروں میں دھماکے کیے، جس کے نتیجے میں لبنان کے مختلف علاقوں بالخصوص بیروت میں ایک بچی سمیت 32 افراد شہید اور 3000 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے تازہ ترین بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے جرائم نے جہاد کے لیے استحکامت کے عزم کو دو چنداں کر دی ہے، کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کو اس جرم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔